لیکن اسرائیلی میڈیا اس بات کو کوٹ کر رہا ہے اور وزیر دفاع کا بیان بھی ہمارے سامنے ہے. یہ کیا کردار ہے اور یہ کس طرف جا رہا ہے معاملہ؟ سیز فائر کو ابھی کتنا ڈینجرس ہو سکتا ہے؟ دیکھیں امریکن اناؤنس کر چکے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ رات کو اناؤنس کر چکے ہیں دونوں کے سیز فائر کا، اور اسرائیل اور ایران دونوں کی میڈیا نے بھی اس چیز کو کنفرم کر دیا ہے. اب سیز فائر میں ایسا نہیں ہوتا جب اس قسم کا کانفلکٹ چل رہا ہو آل آف سڈن یو کین پٹ اے فل اسٹاپ. تو یہ تھوڑا سا ٹیمپریچر ابھی ڈاؤن ہوگا، ابھی دونوں طرف سے تھوڑی سی یہ انڈرسٹینڈنگ میچور ہوگی کہ یس سیز فائر کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں طرف سے جو ان کا ایک کنونشنل ایک ڈیفینس سسٹم تھا اس پہ کویسچن تو آ چکا ہے نا، تو اس کو بھی انہوں نے تھوڑا سا ریکور کرنا ہے. تو یہ سیز فائر اگر ہو رہا ہے، سیز فائر اگر دونوں واقعی ایگری ہیں تو اس میں بھی تھوڑا ٹائم لگے گا، چند گھنٹے لگیں گے. ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے کیونکہ اگر ہم تھوڑا سا ماضی میں چلے جائیں، اسرائیل اور فلسطین کی سچویشن میں سیز فائر جب بروکر کرایا گیا تھا مختلف کنٹریز کی طرف سے، تب بھی اسرائیل نے الزام لگا کر دوبارہ سے غزہ اور فلسطین پر اٹیک کر دیا تھا. تو یو تھنک ہم دیکھیں جو بین الاقوامی سیاست ہوتی ہے اس میں ہم ٹرسٹ کے ایلیمنٹ کو نہ سوچ سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں اسٹریٹجک آبجیکٹیو ہوتے ہیں، قوموں کے مفاد ہوتے ہیں جس کو دیکھا جاتا ہے. تو اس میں میرا خیال اس ساری جنگ میں جو ہے اسرائیل نے کافی حد تک اپنے اسٹریٹجک آبجیکٹیو اچیو کیے ہیں. ایرانین لیڈرشپ کو ٹارگٹ کر دیا، ان کے نیوکلیر پروگرام کو ٹارگٹ کر دیا. اب تو صرف وہ جو ان کے سپریم لیڈر ہیں، لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں ان کا نیوکلیر پروگرام بالکل سیف ہے، وہاں سے موو کر لیے تھے اپنی ساری چیزیں. نہیں اگر وہ جی ایرانی میڈیا ڈیفینیٹلی یہ کہے گا. دیکھیں ان کے نیوکلیر پروگرام کو ٹارگٹ کیا، اب کتنا لاس ہوا ہے، کتنا ڈیمیج ہوا ہے، یہ بات کی بات ہے. چلیں اگر تھوڑا سا بھی ڈیمیج ہو گیا، سمبولک اٹیک تو ہو گیا نا، ایکسس تو آ گئی نا، ٹارگٹ تو کر دیا نا، انہوں نے تھریٹ تو کمیونیکیٹ کر دیا نا کہ یہاں تک ہماری ایکسس ہے. ٹھیک ہے. یہ چیف جو ہیں ان کا بھی میں اسٹیٹمنٹ پڑھی تھی تھوڑی دیر پہلے کا ہی اسٹیٹمنٹ ہے، میں چاہوں گی کہ پروفیسر صاحب جو ہیں وہ اس کے اوپر ذرا بات کر لیں. رافیل گروسی وہ یہ کہتے ہیں کہ ایران کو کنٹینیو کرنا چاہیے اپنا تعاون IAEA کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بھی یقین ہے کہ they have their enriched uranium right now، وہ مکمل طور پر تباہ نہیں ہوا ہے یا پھر وہ محفوظ جگہ پر موجود ہے. تو پھر امریکہ نے پھر حاصل کیا ہے ان اٹیک سے؟ کیونکہ آپ کا فوکس ہے امریکن اسٹڈیز پر. جی میں نے پہلے بھی اس بات کا ذکر کیا، جیسے جنرل صاحب نے بات کی کہ انہوں نے ٹارگٹ تو کیا ہے ایران کے کریٹیکل انفراسٹرکچر کو. اب کتنا ٹارگٹ کیا ہے، کتنا اس میں ڈیمیج ہوا ہے، یہ بعد میں اس پہ دیکھا جائے گا. IAEA کو اور دنیا کو بھی اتنا پتا ہے کہ نیوکلیر پروگرام ہے تو صحیح نا، ٹھیک ہے نیوکلیر ویپن نہیں بنے، نیوکلیر ٹیسٹ نہیں ہوا، کہاں تک ویپن بنے، کہ یہ ابھی تک ساری رپورٹس ہیں. کہا جا رہا تھا کہ 60% جو ہے وہ ڈیفرنٹ رپورٹس، وہ بڑے عرصے سے رپورٹس آتی رہتی ہیں ویسٹ کی، لیکن ابھی تک نیوکلیر پروگرام NPT کے ٹریٹی کے اندر ہیں، وہ IAEA کے عملے کو اجازت ہے وہاں جا کر چیک کرنے کی، وزٹ کرنے کی. اسرائیل آن دا ادر ہینڈ اجازت نہیں دیتا، نہ وہ NPT کے ساتھ. اور یہ شاید یہی ڈیڈ لاک ہے وہاں پر. وہی میں نے بات کی کہ ایران تو آلریڈی کوآپریٹ کر رہا ہے. جی کل رات جو ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ ایک پولیٹیکل پریشر ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں. ابھی تک اس کی انہوں نے دوبارہ کوئی اس کے بارے میں سٹیٹمنٹ نہیں دی. صرف کل رات کی ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے، تو اس کے ریئیکشن میں IAEA کی سٹیٹمنٹ تو IAEA کا ریئیکشن اس پہ بنتا تھا، تو آنی چاہیے تھی. اور یہ اچھی بات ہے جو آئی ہے. جی اور یہ اچھی بات ہے کہ IAEA کی سٹیٹمنٹ آئی ہے. لیکن اب دیکھا یہ جائے گا کہ جدھر انٹرنیشنل انسٹیٹیوشنز لائک انٹر گورنمنٹل جو ہمارے سیٹ اپ ہیں جس طرح IAEA، وہ ایران کی طرف تو جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، جو ان کا رد عمل آ رہا ہے، اب دیکھا یہ جائے گا کہ اسرائیل کی طرف کیا رد عمل جا رہا ہے. اگر ابھی بھی جو ہمارے بین الاقوامی نیوکلیر کو دیکھنے کے جو میکانزمز ہیں، NPT IAEA ہو گیا، ابھی بھی اگر وہ اسرائیل کی طرف اپنا پریشر بلڈ اپ نہیں کرتے تو ہم کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے کہ میڈل ایسٹ میں اس جنگ کے بعد امن ہو سکے گا. آپ کو نہیں لگتا اس سچویشن کے بعد وہ کنٹریز جن کے پاس رائٹ ناؤ نیوکلیر پروگرام نہیں ہے وہ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گی کہ اٹس بیٹر ٹو ہیو نیوکلیر پروگرام، کیونکہ اگر آپ کے پاس نہیں ہوگا تو پھر تو امریکہ یا اسرائیل جیسی کنٹریز جو ہیں، جو بھی اگریسرز ہیں، وہ آپ کے اوپر اٹیک کر دیں گے. تو یہ اسٹریٹجی آپ کو کیسی لگتی ہے؟ کیونکہ اگر صرف نیوکلیر پروگرام ہی ٹارگٹ ہوتا تو میرے خیال سے پھر اس طرح کی سچویشن نہیں ہوتی. اس میں ایک چیز میں ایڈ کر دوں کہ پھر کون سا ملک، یہ دوسرے ممالک کیسے ڈیسائیڈ کریں گے کہ یہ والا ملک جو ہے وہ جوہری طاقت نہیں حاصل کر سکتا یا یہ ایٹمی طاقت نہیں بن سکتا؟ یہ کس طرح امریکہ اور اسرائیل ڈکٹیٹ کر سکتے ہیں ایران؟ دیکھیں دنیا کا ہر ملک چاہتا ہے وہ نیوکلیر ویپن بنا لے،
لیکن اس میں ایشو یہ ہوتا ہے کہ ورلڈ پالیٹکس اتنی کوئی سمپل نہیں ہوتی. اس میں ڈفرینٹ آرگنائزیشن ڈفرینٹ ٹریٹیز جوائن کی ہوئی ہیں ملکوں نے جو ان کو روکتی ہیں. نہیں تو وہ ٹریٹیز صرف انہی کنٹریز کے لیے کیوں ہیں جن کے پاس نیوکلیئر ویپنز نہیں ہیں؟ ان کنٹریز کے لیے کیوں نہیں ہے جو آلریڈی رکھتے ہیں؟ لائک اسرائیل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑاتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے، اینڈ دین امریکہ جو ہے اس کو بیک کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو یہ ذرا آپ ایکسپلین کر دیں ہمارے لیے تھوڑا سا. دیکھیں انٹرنیشنل سسٹم میں جو ہوتا ہے نا، جو گریٹ پاورز ہوتی ہیں نا، وہ انٹرنیشنل ڈیسیژنز کو کچھ حد تک انفلوئنس بھی کرتی ہیں. اور انٹرنیشنل سسٹم میں سب سے بڑی پرابلم یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک ٹریٹی سائن کر دیتے ہیں، کوئی ایک میکانزم سائن کر دیتے ہیں، جب آپ اسے ودرا بھی کرتے ہیں تو آپ پہ کوئی ایسی کوئی اوبلیگیشن نہیں آتی. ٹھیک ہے، کرٹیسزم آتا ہے، تنقید آتی ہے، جس طرح نارتھ کوریا نے بھی ودرا کیا تھا. ٹھیک ہے، نیٹو سے فرانس نے کیا تھا، نیوکلیر ویپن بنا لیے. اور دوسرے پھر جب گریٹ پاورز کوئی ایسے ایکشنز لیتی ہیں، جس طرح عراق کے کیس میں امریکہ نے لیا، سیکیورٹی کونسل کی اپروول نہیں تھی تو پھر بھی اٹیک کر دیا. اور ابھی بھی جب وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے ایرانی ریئیکٹر پہ بھی اٹیک کیا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اس میں گریٹ پاورز کے وہ ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں. گریٹ پاورز وہ ایسے کام کرتے ہیں. اگر ہم مڈل ایسٹ کی ہسٹری بھی دیکھیں تو یہ ایسا نہیں ہے کہ ایران کے نیوکلیر ریئیکٹر کو کریٹیکل سمجھا اور اس کو فرسٹ ٹائم ٹارگٹ کیا. عالمی ادارے اس سے پہلے بھی تو ہو جاتے ہیں نا پروفیسر صاحب. لیگ آف نیشنز بھی تو ہمارے سامنے ہے، یہی سارے الزامات ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ نہیں چل پائی. دین یو این بنی، یو این بھی اب صرف کنڈمنیشن تک رہ گئی ہے. ادارے ایوالو کرتے ہیں، ادارے امپروو ہوتے ہیں. جس طرح دنیا کا سسٹم چینج ہوتا ہے، ملکوں کے جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے حوالے سے ہم نے یہی قانون دیکھا ہے. نہیں وہ دیکھیں جی، وہ جو پاور میں ہے اسی طرف سارا ٹلٹ ہوتا ہے. جنرل صاحب کو اٹس اے اوپن کمپٹیشن. اگر اسرائیل کے پاس اتنی انفارمیشن پہنچ چکی تھی تو ایران کے پاس بھی انفارمیشن ہونی چاہیے.